اور بڑا ہی بختاور ہے وہ جس کی یہ مسز ہیں. آپ نے بسنتی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بسنت آنے والی ہے. اور یہ اسٹیج کے اوپر سفید چادر ہے, کالا بندہ اب تک کی کرے. تو بڑی عجیب سی محفل ہے. آئی ایم دا اونلی آڈ مین آؤٹ. ایک سید محمد علی, ایک سید نعیم بخاری, ایک حسن سید گانے والے, یہ بیچ میں سے ایک آئی ایم دی ریئل آڈ مین آؤٹ. مجھے ایک کارٹون یاد آ رہا ہے, کہیں پہ چمگادڑوں کی ایک فیملی تھی, تو ساری کی ساری چمگادڑیں تار کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھیں. ان میں ایک چمگادڑ تھی جو تار پہ سیدھی تھی, تو ہی بیٹ جو ہے وہ شی بیٹ سے کہہ رہا ہے, لک وی گاٹ اے پرابلم چائلڈ. So I am the problem child in this organization. So اس وقت 3 آدمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, and we felt so excited and honored to be amongst the lionesses of Islamabad and Pindi. So today I have come to know what they mean by having the lion's share. So I'm just looking all around, and from here I know that Islamabad is a beautiful city. Oh God, really. My compliments. اور انہوں نے جیسا کہ وہ کہا کہ شارٹ نوٹس پہ بلایا ہے, انہوں نے مجھے صبح اکانومی کلاس کا ٹکٹ دے دیا اکانومائزنگ کرنے کے لیے, کیونکہ بھی چندہ اکٹھا کرنا تو پیسے تو بچنے چاہیے نا, کہیں پہ بچ جائے. وہ سیٹ میری خوش قسمتی. ہم تیسری دنیا کے رہنے والوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرف سیٹ ملے تو اچھی ایئر ہوسٹس اس طرف ہوتی. ایسا ہی ہوا. بہرحال بالکل آئل کے ساتھ میری سیٹ تھی, تو میں نے اس سے کہا, ایئر ہوسٹس سے, میں نے کہا یہ میری سیٹ کنارے کے ساتھ ہے تو بائی چانس میری کونی تم کو لگ جائے گی. کہنے لگی ایسے مسافر پر نا بائی چانس گرم چائے بھی گر جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ بڑے سٹیٹس کانشس تھے. انہوں نے نعیم کو تو ٹھہرا دیا یہاں ہالیڈے ان میں, اب مجھے غریب آدمی سمجھ کے نا فلیش مین میں ٹھہرا دیا. دیکھو کیا زمانے کی قدریں بدلی ہیں کہ اب فلیش مین غریبوں کا ہوٹل ہو گیا. And it has neither the flashes of the old times nor any men stay there. It has just the glimpses of old hierarchy that might be there sometimes. لیکن یہ تھا کہ میں کم از کم وہاں سیف تھا. وہ ہوٹل بڑا عجیب ہے, جس طرح ماڈرن ٹاؤن نہیں ہوتا, اللہ نے چھاجے چ پا کے کمرے کھلار دیتے ہیں, لبو تہاڈا کمرہ کتھے ہے. اور اس میں یہ بڑی آسانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جو بیوی کے ساتھ آیا نا وہ ہالیڈے ان میں ٹھہرے گا. تو محمد علی صاحب نے چکر دیا کہ میں بیوی کے ساتھ ہوں, انہوں نے ہالیڈے ان میں ٹھہرا دیا. یہاں آ کے انہوں نے بتایا کہ وہ تو رہ گئی پیچھے, اور نعیم بھی بیگم کے ساتھ ہے, وہ بھی ہالیڈے ان میں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کے ساتھ میں وہاں ہوں وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی. تو یہ بڑا عجیب کرائیٹیریا ہے, اور وہ ہوٹل ہے بھی اسی لیے, پتہ چلا ہے مجھے وہاں پہ. یہ بڑے خراب ہوٹل ہیں. You got to pass through a corridor where people are lobbying together and looking at you, scowling, and then you have got to go through a lift. That is a secluded, لگتا سیکرٹ سروس آستے ہوئے, یعنی کہ کمرہ چھوٹا غسل خانہ وڈا, کہ تسی غسل خانے سو جاؤ کمرے چ نہ لاؤ. عجیب ٹاپسی ٹروی جی چیز ہے کسی ہو. بہرحال اتنے آیا تو میں نے انہوں نے پچھلی لائن چ بارتا, کہندے تو کالا ہے. میں بڑا لڑیا مائیاں دے نال, عورتاں دے نال. میں کہا دیکھو جی, دوز ہو کال می بلیک آر کلر بلائنڈ, لیکن انہوں دی سمجھ گل میری نہیں آئی. او دے بعد جناب اتنے آئے ہیں میاں نذیر اظہر صاحب تے نظر پئی ہے. میاں نذیر اظہر صاحب ایک بڑے اچھے کسٹمز دے افسر نے, اور ایک کسٹم دا کسٹم نہیں ہے گا کہ وہ چنگا ہوئے. ہی از دی آڈ مین آؤٹ دیر آلسو. اتنے خراب محکمے میں اتنا اچھا آدمی ہے, یا تو محکمہ ٹھیک نہیں ہے یا پھر بندہ ٹھیک نہیں ہے. اور میاں نذیر اظہر کے بغیر تو دلیپ کمار کا شو نہیں ہو سکتا, تو پھر یہ تو پھر ہمارا آپ کا شو ہے.
We are greatly indebted to him. Or we welcome amongst us our guests from Karachi, Mr. and Mrs. Jaswani, who have specially come here to attend this function. اور مجھے میاں سجاد صاحب بھی دکھائی دے رہے ہیں چیمبر آف کامرس کے, اور ان کے ساتھ اپنے شالیمار ہوٹل والے حاجی صاحب بڑی مشکل سے یہاں پہنچے. حاجی صاحب وہ تقریر مسز بختاور آپ کے لیے کر رہی تھی کہ دل کھول کے چندہ آپ نے دینا ہے. حاجی صاحب نو جھاڑو تے 500-700 دی بھان نکل آندی وچوں, تو حاجی صاحب تے بہت اچھی چیز ہے. کون صاحب جی؟ مسز بختیار ہیں. تو لیکن دیکھیں نا, اب اتنی خوبصورت عورت کا میاں تو بختاور ہی ہوگا نا, اس لیے میں ان کو بختاور کہہ رہا ہوں, کیونکہ پنجابی میں یہ ہے کہ ہم بڑے وہ ہیں خراب نیت کے لوگ. کھیر کھانی ہے تو زیادہ کھانی ہے, آم چوس رہے ہیں تو کتنے سارے ہوں, رجنا نہیں پہلے کنی کھواؤ گے, یہ پوچھ رہے ہیں. تو مطلب پنجابی کہتے ہیں عورت ہو, خوبصورت ہو اور کنی بڑی ہوئے. تو اس لیے وہ اپنے اپنے اس کی بخت کی بات ہے. یہ ہمارے ہاں طریقہ نہیں ہے تعریف کرنے کا. لوگ اولاد کی تعریف کرتے ہیں, وہ تو اللہ کا کام ہے بھائی, یہ تو چوائس سے آپ لے کے آتے ہیں. ایک گھر میں میں اور امجد اسلام امجد گئے, تو میں نے کہا امجد یار یہ لڑکی جو پھر رہی ہے یہ ان کی بیٹی ہے یا بہو ہے؟ وہ بیچاری تھی, اللہ لوگ کی تھی بیچاری, اللہ کا مال تھا. میں نے کہا ان کی بیٹی ہے یا بہو ہے؟ کہنا یار ایتی ہی ہونی ہے, بہو تے بندہ ویخ کے لے آندا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں کمپلیمنٹس دینے کا رواج نہیں ہے, نہ لوگ تھینک یو کہتے ہیں, اس کو وہ بے شرمی اور بے غیرتی سمجھتے ہیں. لیکن بجائے دل میں چوری چوری بات کرنے کے آدمی کہہ دے کہ بھئی آپ کی لاٹری نکلی ہوئی. ابھی ایئرپورٹ پہ لینے کس کو بھیجا انہوں نے؟ جمشید منٹو. یعنی اس علاقے میں جہلم کے پاس 2 بادشاہوں کی ملاقات ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں. اس نے کہا وہی جو ایک بادشاہ سے کرتا. چنانچہ جہلم کے علاقے میں انہوں نے کمیڈین کو لینے کے لیے کمیڈین ہی بھیج دیا. تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا کہ یہ کوئی شریف آدمی ہے اور مجھ سے ملنے آیا ہے. وہ لائٹس کی وہ انشورنس والا شریف آدمی ہو ہی نہیں سکتا. لوگ گھر میں نہیں اس کو آنے دیتے جو انشورنس کرے, بٹ ہی از ویری گڈ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو لڑکیاں ہیں ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا ہے, ان کو میں نے سکھایا ہے, اب یہ بڑی سیانی ہوگی, مجھے جھڑکیاں دیتی ہیں. میں نے 50 دفعہ خون دیا لائنز کلب کے لیے, اس کا کوئی نہیں کریڈٹ دے گا اور میری غلطیوں کو پکڑیں گے. اگلے سال سے میری توبہ. تو پتہ چلا پچھلے 10 سال سے توبہ کر رہے ہیں, لیکن چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کا یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے جو خون دیا ہے, یہ تو ابھی آدھے اسلام آباد کی رگوں میں تو آپ کا خون دوڑ رہا تھا. کہ جی میں نے 50 دفعہ صبح میں جاگا تو ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ایک مچھر تھا لال رنگ کا. تو میں نے کہا رہے یہ مچھر میرا خون چوستا رہا. ایک دم سے میں نے جناب اٹھایا ریکٹ اور مارنے لگا, میرے کلیجے نو ہاتھ پہ. میں کہ نہیں مارنا, یہ رگچ میرا خون دوڑ رہا ہے. So that مچھر is a part of my being now. اس کو میں اب کس طرح سے کچھ کہہ سکتا تھا. تو آپ کے درمیان میں آ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں یہ جو ہے حسن سید صاحب یہ آئے ہوئے ہیں, میں ان کی اجازت سے یہ چاہوں گا کہ ان کی آئٹمز کے درمیان میں بھی میں آپ سے بات کرتا رہوں. آپ میم ہے کہ کشمیرن ہے؟ Swedish, Swedish. They say, I can believe it's a sweet dish, but you are Swedish. You are from Sweden. I am Pakistani-ish. Because colors vary in Pakistan. باقی یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیجیں تو محمد علی صاحب کو آپ ایک دم سے میڈ ان فرانس سمجھ کے خرید لیں گے. میں جو میڈ ان ڈسکا ہوں, میرا کوئی گاہک ہی نہیں ملے گا. حالانکہ ہو سکتا ہے ٹھوک بجا کے دیکھیں مضبوطی میں زیادہ چل جاؤں, لیکن پرابلم یہ میرے اوپر مور نہیں لگی ہوئی فارن کے مال کی. تو جو ذرا سا ستھرا مال ہوتا ہے وہ باڑے میں بک جاتا ہے, جو نہیں ہوتا تو وہ نہیں بکتا. سو اردو might be a problem for you. Urdu might be a problem for you. We had a friend who went to the States. There, in States. English might be a problem for you.
Because one American soldier went to France. He was gallivanting here and there, and he went to a bar to fresh up himself and to have a American. Who is an American? There, ugly American, out with him. Even the Russians are out now. So let Americans be here. You never know who is an American and who is not. So that American soldier went to France. He was in Paris and he went into a bar for a glass or two. There he saw a fichu fantastic beauty of them all perched on a stool. He wanted to know whether she knows English or not, and how much English does she know, so that he should further say something. So he says, do you know English? Oh yeah. How much? 10 francs. That was the only English he knew. And then an American soldier went to a British library during World War II. After the war, he went into a library, so all those English students, those scholars were very silently, quietly studying. He went inside, tuck, 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 tuck. And in the middle of the hall, he talked to the lady, the secretary there, the librarian. Hey, lady, do you know where the laboratory is? Everyone looked at him and they came to know he was an American. She says, you go out of this door, you find a long veranda. Through the corridor, you turn left, you find a small door. The word gentleman is written on there. But don't mind, you can also go there. तू खिंचला भी फोटो हेला मेरी समझ में नहीं आया कि इंग्लिस्तान में इतनी ठंड होती है, उसके बावजूद जो फोटो उधर से आती है ऐसी ही आती है। इधर माएं मारती हैं कि खबरदार ठंड लग जाएगी तुमको, उधर किसी को कोई खफा ही नहीं होता, वो अल्लाह आसरे फिरती रहती। इस वक्त जबकि हमारी आपकी बात चलेगी तो परवीन सैयद बहुत बड़ी शायरा हैं, उनके और ब्रिगेडियर सैयद अहमद के साहिबजादे हैं, इंजीनियर हैं, और इन्होंने कहा कि इंजीनियर तो अपने खास फील्ड में ही काम करता है, जबकि मौसीकार सारी दुनिया के दिल के तार हिला देता है। और जब ये गाए हैं तो इस तरह से कि जैसे ताज़ा हवा का झोंका आ गया हो। हिंदुस्तान में इनके कैसेट मकबूल हैं, कनाडा में भी इन्होंने प्रोग्राम किए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और मेहदी हसन इनके रूहानी उस्ताद हैं। अभी इन्होंने मौसीकार ए हमीद की शागिर्दी इख्तियार की है, और आगा नासिर ने इनको सुन के कहा कि ताजगी का एहसास हुआ है। EMI के MD ने कहा कि मेहदी हसन को एक नया कालिब मिल गया है। मुमताज मुफ्ती ने कहा कि अपने सामे इनको जकड़ लेते हैं, और दूसरे नक्कादान फन ने भी इनकी तारीफ की। हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में ये हमें गीत भी सुनाएं, गजल भी सुनाएं, और दरमियान में जहां कहीं ये मुझे इजाजत दें, मेरा आपका राब्ता चलता रहे, क्योंकि मुझे आपसे बातें करने में बड़ा मजा आ रहा है।